للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جو سب سے پہلے جو ٹرمپ کی بات کریں، آپ کو یاد ہے میں کیا کرتا تھا کہ اس کے ہاتھوں پر خون ہے بہت زیادہ، یہ جنگیں بند نہیں کرے گا۔ سیکنڈلی منگل کا دن ہے تو منگل ہے ہی دن جنگ کا، حملے کا، بہت بڑی اس کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکچوئل چانس ہے کسی بڑی اس کا وہ 10 سے 15 کے درمیان ہوتا ہے، جب مارس سیٹرن بڑے قریب ڈگریز میں جائیں گے۔ اصل کہانی جو ٹف ہے وہ اس وقت بنے گی۔ ابھی تو مارس 2 کو جسٹ انٹر ہوا ہے اور 11 ڈگری پہ سیٹرن ہے۔ ابھی یہ فاصلہ اس کو طے کرنے میں ابھی کچھ دن ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بند ہو رہی ہے جنگ، یا کوئی بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو اب پانیوں کی طرف بہت زیادہ یہ سارا اس کا رجحان رہے گا، چیزیں ادھر کو ڈیولپ ہوں گی۔ باقی یہ سبق ہے ایران دنیا کی اگلی کسی بھی اکنامک پاور یا سپر پاور کے لیے سبق ہے کہ آج کا ایران جو ہے وہ کیوں کیسے اس حالت تک پہنچا ہے، یا اتنی طاقت اس میں کہاں سے آ گئی۔ کیونکہ ان کو کافی عرصے سے، گزشتہ میرا خیال ہے کہ 30 دہائیوں سے یا اس سے بھی زیادہ کہہ لیں، ڈیکیڈ سے ان کو سینکشنز کا سامنا تھا۔ ان کو کھل کے وہ لگژری، وہ ڈالر، وہ سب انجوائے کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ قوم اپنی ہر چیز، اپنی سیلف سفیشینٹ یا سیلف سسٹینیبل اس میں زندگیاں گزار رہے تھے۔ بہت زیادہ ان کے پاس لگژریز یا چیزوں کی وہ پینیٹریٹ نہیں کر سکی جو آپ کی یہ دنیا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ قوم بھی ایک رہی، ان کی حکومت بھی ٹھیک رہی۔ آج اس کو یہ پہلے تو حکومت چینج چاہتا تھا، آج عوام کو اندھیرے میں بھیج رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کو پتہ چل گیا دونوں ایک ہیں۔ حالانکہ یہ تعصب بنانے کی کوشش کی گئی دوسرے ملکوں کی طرح کہ ہم یوں حکومت چینج کرا لیں گے، جو کہ نہیں ہو سکا۔ تو سب سے بڑا فیلئر یہ تھا کہ جب آپ کو کسی قوم کو سلیوری میں ڈالنا ہو، اس کو غلامی میں ڈالنا ہو، تو اس کو پھر کمفرٹ دیتے ہیں۔ یہ آج مینجمنٹ کی نا سب سے بڑی وجہ سے کہتے ہیں نا باریکی کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کو آپ کو کمفرٹ لگژری میں ڈالنا ہوتا ہے۔ جب باڈی کوئی بھی ہیومن کی کمفرٹ اور لگژری میں چلی جاتی ہے تو بس ختم ہو جاتی ہے، بس انسان اپنی اصل کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ قبض کا لفظ یوز ہوا ہے، انسان کو قبض سے خلق کیا ہے، مشقت کے لیے، تنگ رہنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، قبض ایک قرآنک ورڈ ہے۔ تو جب اس کو آپ لگژری، کمفرٹ، پیمپرنگ اس میں لے جاتے ہیں، پیمپر کرتے ہیں، تو بس پھر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بہت اچھا غلام ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی غیرت ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی حریت ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی جرات ہوتی ہے۔ تو ایران اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ آئندہ اس طریقے سے نہ کرنا۔ اپنے دشمن کو بھی، اگر آپ کی صحیح دشمنی ہے جس سے، اس کو زیادہ اچھا لگژری دینا، اس کو سینکشن بالکل نہ لگانا، اس کو زیادہ کمفرٹ دینا، ورنہ تمہاری بڑی سے بڑی ٹیکنالوجیاں، طیارے اور وہ دھمکیاں، وہ ان کو نہیں ڈرا پائیں گی جیسا کہ ایران بہیو کر رہے ہیں۔ باقی رہے گی یہ C-130 اور جو بھی ہیلی کاپٹر ہیں۔ دیکھیں ابھی تک تو یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ کوئی گرا ہے خود سے، کسی کو یہ خود گرا دیں گے، کوئی فنی خرابی سے گر جائے گا۔ بہرحال تعداد اب وہ جو ہے نا مودی کے بتانے والی ہو چکی ہے، کم از کم مودی کے بتانے والی تعداد ہے۔ مودی غیرت کی گولی کھائے تھوڑی سی، یہ موقع ہے اس کے پاس بدلے اتارنے کا۔ یہ اور بات ہے کہ مودی کے نصیب میں خود کمائی کوئی نہیں عزت، اور لوگوں کی اس کا ہی وہ کیا کہتے ہیں کارستانیوں پہ ہی اس کو یا بے عزت ہونا ہے، یا اس کو اپنی وہ کیا کہتے ہیں تعریف سمیٹنی ہے۔ تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ جو سچویشن ہے وہ آپ کو یاد ہوگا، آپ تو ہم فضول لگیں گے کہتے ہوئے، کیونکہ اب تو آپ کا سارا زمانہ اور آپ کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے نا کہ صورتحال خراب ہے، ایٹمی حملہ ہو سکتا ہے، یہ وہ۔ ہم جب کہہ رہے تھے اس وقت ہمارا شغل بنا ہوا تھا کہ خطرناک ہے، جنگیں آ رہی ہیں، خطرناک جنگیں ہیں، تباہ کن جنگیں ہیں،
تباہ ہو جائے گا سب, سسٹم کولیپس ہو جائے گا, مانتے ہی نہیں تھے. تو ایک تو یہ سبق ملا کہ دشمن کو بھی اگر آپ کو صحیح دشمنی نکالنی ہے تو اس پہ سینکشنز نہیں لگانی, آئندہ لگژری دینی ہے تاکہ آپ کا وہ مقابلہ نہ کر سکے. تاناسان, وہ جیسے کہتے ہیں تاناسانی دینی ہے. امریکہ کے ساتھ ٹریجڈی یہی ہوئی ہے کہ امریکہ پوری دنیا کو اپنے پورے خطے میں پالتا رہا, لگژریز بھی دی, سب کچھ دیا. آج اب وہ جن کو لگژریز دی وہ کہتے ہیں تم بچاؤ, فلاں بچائے فلاں بچائے. کیوں؟ کیونکہ خود بچا ہی نہیں سکتے اپنے آپ کو, کیونکہ لگژریز کے عادی ہیں. اور ایرانیوں کے پاس لگژری نہیں تھی, اسی لیے انہوں نے کسی سے مدد نہیں مانگی, وہ خود لگے ہوئے ہیں. ابھی تک انہوں نے کسی کو کال نہیں کیا کہ ہماری امداد کی جائے اس طریقے سے, اور لگے ہوئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے, سب کے لیے, ارد گرد کے ہمسایہ ممالک کے لیے ایک کیس اسٹڈی ہے, ایک سکسیس سٹوری ہے کہ ہمیں, ہماری قوم کو بھی جو ہے اس کو, ان لگژریز کو خیر بات کہنا ہوگا اگر ایک قوم کی طرح آنے والے وقت میں جیسے کہتے ہیں نا کچھ نظارہ کروانا ہے لوگوں کو, تو اس کے لیے تھوڑی سی مشقت ضروری ہے. لیکن وہ ہمیں, مجھے لگتا ہے کہ زبردستی ملنے والی ہے مشقت. اسامہ صاحب, پہلے وہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں طاقت سے کھلواؤں گا آبنائے ہرمز. ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپن دا ہرمز, یو کریزی. ہم کہہ رہے ہیں کھولو یار, کھول کیوں نہیں رہے؟ میں ہم تم پر قیامت برپا کر دوں گا, نہیں کھولو گے تو. مطلب ہم کھلوانے سے کہہ رہے ہیں کھول دو, یہاں تک آ گیا معاملہ. ٹیکنیکلی وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, میڈیا خلاف, چیزیں خلاف, اپنی سینٹ اپنے سارے سب کچھ خلاف چلا گیا. اور وہی بات ہے کہ فرعون کے جب ٹائم پہ کبھی پانی خون بن جاتا تھا, کبھی مینڈکوں کی بارش آتی تھی, بڑا کچھ ہوا, مانا نہیں, بڑا ڈھیٹ ہو گیا. قدرت نے سارے سگنلز دیے تھے کہ ہم کس طرح ہیں, وہ مانا ہی نہیں. پھر آخر کار وہ جب پانی کا قصہ آپ نے سنا ہے کہ اس نے سوچا کہ اب میں بھی اس پانی میں سے گزر جاؤں گا تو وہ زمین برابر ہوگی, پانی برابر ہو گیا. تو بات سمجھنے کی ہے کہ ہمیشہ ہی فرعونوں کا, جنہوں نے بھی انسانوں کو انسلیو کرنے کی یا خدائی ٹون یوز کی, اور جب کہ وہ خدا کے دشمنوں میں سے, خدا کے بندے خدائی ٹون یوز کر سکتے ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب ہونا اللہ کا مخاطب ہونا ہی ہے, کیوں؟ وہ اپنی مرضی سے ہچکی بھی نہیں لیتے. اسی طریقے سے جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی آئے, انہوں نے جو مخاطب ہوئے وہ اللہ کی مشیت تھی, اللہ ہی کی بات تھی, تو وہ اللہ کی ٹون میں بات کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انہی کے نمائندے کے طور پہ ہیں. جیسے کسی کا بندہ ڈیرے کا چودھری تڑی کرانے بھیجے کسی کو, تو وہ پھر اسی کی ٹون میں ہی دھمکیاں کرائے گا نا, تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کی زمین پہ اللہ کا نمائندہ یہ حق رکھتا ہے کہ خدائی لہجے میں بات کرے, لیکن شیطان کا نمائندہ یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ خدائی و دعویٰ کرے. کیوں؟ وہ خدا کی ٹیم نہیں ہے, ٹیم اللہ نہیں ہے. تو اب جو بھی آج تک ایسا گزرا, ہمیں ایسا لگنے لگا کہ یہ ماضی کی کہانیاں تھیں. آپ نے یاد کریں بچپن میں جب آپ کتابیں پڑھتے ہوں گے تو آپ کو یہ سبق بچپن کا نہیں ملا ہوا کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے, ہر ایک جو نمرود, شداد, قارون, کوئی بھی گزرے, وہ جتنے بھی لوگ گزرے, ان سب کا ایک اینڈ ہوا, اور ان کو بہت زیادہ مہلت نہیں, عبرتناک انجام سے دو چار ہونا پڑا. تو ڈیفینیٹلی ٹرمپ بھی جو ہے وہ اس ٹون کو جا کے ٹچ مار بیٹھا ہے, ہیل بنا دوں گا. داغنا منع کیا گیا, جلانا ممنوع عمل ہے. ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں دو علاج ہیں, حجامہ اور داغنا. میں حجامے کو پسند کرتا ہوں, داغنے کو نہیں. لیکن یہ کہا کہ داغنا بھی علاج ہے. تڑی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں میں تمہیں جہنم بنا دوں گا, جہنم دوں گا. یہ جنت اور دوزخ جو ہے اللہ کا کام ہے. اب اگر کوئی انسان یقین جانے اس بٹن کو ٹچ کرے گا کہ میں جہنم بنا دوں گا, تو یقین جانے کہ وہ آپ لوگ اسی ٹائم کے فوراً بعد اس کو آپ دیکھیں گے کہ
اس کی جہنم کیسی بنتی ہے، اور عبرت ناک انجام کو یہ اپنے ٹچ مارنے والا ہے، اور بڑا ہی فضول سا، مطلب یہ اس کے شان نہیں ہوگا جو اس کے ساتھ ہوگا، مطلب آپ کو لگے گا یار یہ تو بہت ہی برا ہوا، مطلب آپ کو بھی ترس آنے لگے گا اس پہ، حالانکہ کمینگی کی حد ہے لیکن ترس آئے گا۔ تو اس طرح سے سمجھے کہ یہ جو ہیل کا ورڈ یوز کرنا کسی کو تڑی میں نہیں دیا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، اس کو انسانوں کو یوز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آپ لوگوں کو بھی سمجھانے کے لیے، آپ لوگ بھی تو بڑے انگریز بنے ہوتے ہیں نا، ہیل آؤٹ آف ایئر اور یوں یوں ہیل ہل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ذرا انگریزی بس اتنی کی رکھیں جتنی کہ آپ لوگ پچا سکیں۔ تو یہ ورڈز جو ہے یہ قدرت کے اس سے ٹکرا جاتے ہیں۔